تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے کر آیا ہوں، اس پر رحم فرما اور تو اس گناہ سے بچ سکے کہ صبح صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو موڑ کر پیشاب کے ساتھ نالی میں بہا دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج ان کی سنت کو پیشاب کے ساتھ نالی میں بہایا جا رہا ہے۔ تو مرد کہتے ہیں ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آئیں، مگر ہماری گھر کی عورتیں ہمیں روکتی ہیں، ہمارا مذاق اڑاتی ہیں، ہمارا نام رکھتی ہیں، مائیں ہمیں روکتی ہیں، بہنیں ہمیں روکتی ہیں، وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ کی زنجیر بنی ہوئی ہیں۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو انگریزی اور دنیاوی تعلیم پر صرف اکتفا نہ کراؤ بلکہ انہیں دینی تعلیم بھی حاصل کراؤ تاکہ کل قیامت میں خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکو، خدا تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہ سکو، اگر کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ نے ان معصوم کالج اور اسکولوں میں بچے پڑھنے والوں سے پوچھ لیا کہ تم نے بھی یہ علوم کیوں نہیں سیکھا تھا، جبکہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت آپ بھی ذرا سوچو تو صحیح، وہی اولاد جن کے آرام اور کے لیے اپنا آرام چھوڑ دیتے تھے، وہی اولاد جن کے پیٹ کے لیے اور در در کے ٹھوکریں کھاتے تھے، وہی اولاد جن کے بیمار ہو جانے پر آپ راتوں رات جاگ لیتے تھے، خود نہیں سوتے تھے انہیں کھلاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے انہیں کھلاتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، کل وہی اولاد تمہارے گلے کی ہڈیاں بن جائیں گے، کل وہی آپ کے لفظ جگر نور نظر آپ کے خلاف خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آواز بلند کریں گے اور آپ کے گریباں پکڑ کر عرش والے کے سامنے یہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل۔ یا اللہ ہم نے ان بڑوں کی اطاعت کی تھی، یا اللہ ہمارے ان بڑوں نے ہم کو سیدھی راہ سے گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں سعادت و ہدایت کے راستے سے ہٹا کر ضلالت و جہالت کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، یا اللہ تو انہیں دو گنا عذاب میں مبتلا کر دے، یا اللہ تو ان کے اوپر بڑی لعنت بھیج کیونکہ انہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت آپ کی شرمندگی اور ندامت کا کیا عالم ہوگا، اس وقت تم خدا تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اس وقت تم خدا تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تو مرد کہتے ہیں ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عالم دین اور حافظ قرآن بنائیں، مگر اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری گھر کی خواتین ہیں۔ ان باتوں کو سن کر حیرانی ہوتی ہے، میری ماں اور بہنوں، کیا ہم مردوں کی باتوں پر یقین کر لیں؟ کیا ہم ان کے اس بہانے کو مان لیں؟ کیا ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں دین کے راستے میں رکاوٹ ہیں؟ ہم ان کے اس بہانے کو مان لیں کہ ان کے چہرے پر سنت کا نور سجانے کے راستے میں رکاوٹ ہیں؟ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جن کی اس استقامت کی بدولت کل تک حضرت فاروق اعظم جیسا شخص ایمان لا رہا تھا، ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے کل تک صلاح الدین ایوب جیسے فاتحہ بیت المقدس کو جلا تھا، ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے کل تک محمد بن قاسم فاتحہ جیسے سندا کو جلا تھا، ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے کل تک پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجانے والے افراد کو جلا تھا، جنہوں نے پوری دنیا میں سچائی کا سکہ بٹھانے والے افراد کو جلا تھا، ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے کل تک تلواروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بوچھاروں میں بھی نماز کا قضا کرنے والے مجاہدین کو جلا تھا، ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہیں جو کل تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر وقت بعد میں نماز پڑھ کر پلایا کرتی تھی، ہماری وہ مائیں اور بہنیں ہیں جو کل تک جب اپنے بچے کو گود میں لے کر لوریاں دیتی تھی تو ان کو دین کے فضائل اور شہادت کے فضائل سنایا کرتی تھی، ہماری وہ ماں کہ آج وہ مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو دین کے راستے سے روکتی ہیں، ان کا سنت کو عمل کرنے سے روکتی ہیں، ان کا مذاق اڑاتی ہیں۔ ایک دفعہ تو خیال میں آتا ہے کہ شاید مردوں نے سچ کہا ہو کہ واقعی رکاوٹ ہے، لیکن جب دوسری طرف تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کبھی بھی مسلمان خواتین ایسی نظر نہیں آتی جو دین کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ میری ماں اور بہنوں، اگر قرآن کریم میں کسی کے ایمان کی مثال
مثال دی ہے تو وہ ایک عورت کے ایمان کی مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. ایمان کی مثال سننا چاہتے ہو لوگوں تو سن لو. ایک عورت کا ایمان، اس کا ایمان ایسا تھا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. وہ فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان تھا جس پر فرعون نے کون سا ظلم نہیں ڈھایا، جس کا خاندان خدا کا توبہ کر رہا تھا، جس کا خاندان اتنا ظالم و جابر تھا کہ حضور کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ وہ اپنی پوری قوم کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے گیا، جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر ڈالا، جس نے بنی اسرائیل کے عورتوں کو اپنی باندھ لیا اور غلام بنا لیا. وہ اتنا ظالم مگر اس کے گھر میں رہتی ایک عورت اس کی خدائی کو نہیں مانتی تھی اور زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب فرعون اسے مانتا ہے تب بھی وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرعون کہتا ہے میں ہوں تیری مشکلات کو حل کرنے والا ہوں، وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکلات کو حل کرنے والا نہیں. فرعون کہتا ہے ساری دنیا مجھے سجدہ کر رہی ہے، تو میرے سامنے کیوں نہیں جھکتی؟ وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں. فرعون کہتا ہے ساری دنیا مجھے راضی سمجھ رہی ہے، تو مجھ سے رزق کا تقاضا کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں. فرعون کہتا ہے ساری دنیا میری عظمت کا اقرار کر رہی ہے، تو میری عظمت کو کیوں نہیں مانتی؟ تو وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مالک الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں. اللہ چاہے تو بیٹھا کر ذلت دے دے، رسوا کر دے. اللہ چاہے تو بوری پر بیٹھا کر عزت دے دے. اللہ چاہے تو پتھر کے اندر روزی دے دے. اللہ چاہے تو اس کی رزق سے ہلاک کر دے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں تجھ کو نہیں پوچھ سکتی اے دنیا کے انسانوں، تم دیکھو کہ ہم ماحول ختم آ گئے اس لیے ہم نے دین کو چھوڑ دیا. میری ماں اور بہنوں، تم کہتے ہو کہ ہم ماحول ختم آ گئے اس لیے ہم نے دین سے ہٹ گئے. تم کہتے ہو گاؤں اور محلے کے عورتیں اور لڑکیاں ہم پر ہنستی ہیں، ہمارا مذاق اڑاتی ہیں، ہماری سہیلیاں ہمیں چھیڑتی ہیں، اس لیے ہم نے پردے کو چھوڑ دیا. ذرا سوچو تو صحیح، آج سے زیادہ کس کا ماحول خراب ہے، آج سے زیادہ کس پہ ظلم ہو رہا ہے. آج کوئی ایسا تو نہیں جو ہمارے پیسے پٹا اٹھا کر زبردستی ہمیں بے پردگی کا حکم دیتا ہے. آج کوئی ایسا تو نہیں جو ہمیں زبردستی دین سے ہٹا کر ہمارے گھروں میں ٹی وی پی سی آج جیسی لعنت کو بھیجتا ہے. آج کوئی ایسا نہیں میری ماں اور بہنوں، آج کوئی ایسا نہیں. ارے آسیہ پر کون سا ظلم نہیں ہوا؟ اسے دیوار سے کھڑی کر کے اس کے ہاتھوں میں کیلیں گھسی گئی، اس کے پیروں میں کیلیں ٹھوکی گئی، اس کے زمین پر بٹھا کر اس کے اوپر سے چٹانوں کو پھینکا گیا. اس کے جسم کو لوہے کے سیم جیسے نوچا گیا، مگر لا الہ الا اللہ کا انکار اس کے دل سے نہ ہو سکا. وہ عادت والی خاتون تھی، وہ عزت والی خاتون تھی. جب پھر آپ اسے مار کھا تھا اور اپنے پہلے کا کھا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھی اور یہ کہتی تھی رب تھی ایسی کی قبر تک پھر یا اللہ میں یہ جنت میں گھر بنا دے.